اللہ اللہ اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے والدین کا ذکر کچھ اس شان سے فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حسن سلوک کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہے وہ احسان ہے۔ حسن سلوک کے کئی درجات ہیں، لیکن جو سب سے اونچا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ گویا کہ رب کریم بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت اعلیٰ معاملہ کیا کرو، اور وہ معاملہ ایسا ہو کہ احسان تک پہنچ جائے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ بہترین سب سے اعلیٰ سب سے اچھا جو حسن سلوک ہو وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مطلق ہے، یعنی والدین کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ والدین کی زندگی میں حسن سلوک یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ الغرض یہ کہ ہر اچھے سے اچھا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور والدین کے انتقال کے بعد حسن سلوک کیا ہونا چاہیے؟ والدین کے انتقال کے بعد حسن سلوک یہ ہونا چاہیے کہ اولاد اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے وہ اچھے کام کرے کہ جس سے ان کو ان کی قبروں میں راحتیں ملیں، جس سے ان کی قبروں میں ان کو خوشی حاصل ہو، اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت کا جو ایصال ثواب سے متعلق عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا کوئی بھی قولی، فعلی، عملی، مالی نیک عمل اگر وہ کرنے کے بعد کسی مرنے والے مسلمان کی روح کو اس کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے وہ قولی ہو یعنی کچھ پڑھ کے بخش دیا جیسے قرآن پاک ہے، فاتحہ خوانی ہے، درود و سلام ہے، اور میلاد کی محفلیں وغیرہ وغیرہ، یا فعلی ہو یعنی عمل کے ساتھ، مثلا کوئی خوش نصیب عمرے پہ گیا، اس نے اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے عمرہ کر لیا، کوئی خوش نصیب جو ہے اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے حج بدل کر لے، تو حج بدل جو ہے یہ بھی ایصال ثواب ہے کہ مرنے والے کی طرف سے زندہ جا کر کے حج بدل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حج بدل کا ثواب جو ہے مرنے والے کی روح کو عطا فرماتا ہے۔ اور مالی مثلا اپنے مال کو خرچ کر کے مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، یا لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیا، یا مال خرچ کر کے اپنے ماں باپ کی طرف سے ایصال ثواب صدقہ و خیرات کر دیا، تو یہ مالی نیک عمل کہلاتا ہے۔ تو کوئی بھی زندہ شخص اگر اپنے کسی بھی قولی، فعلی، مالی نیک عمل کا ثواب کسی مرنے والے کی روح کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ مرنے والا اگر خدا نخواستہ گناہگار ہے تو اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اور وہ مرنے والا اگر نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ یہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیدار کیا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے حسن، میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا، اور میں اپنی جوان بچی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، اس کے انتقال کے بعد اب اس کے فراق میں روتی رہتی ہوں۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ، میری مرحومہ بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، تو آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بیٹی کے ساتھ قبر میں ہو کیا رہا ہے، آیا اللہ کی رحمتوں میں ہے یا خدا نخواستہ کوئی تکلیف میں۔
حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے اس بوڑھی عورت کو عمل بتا دیا، کہا یہ جاؤ جا کر کے پڑھو، خواب میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور جا کر کے جو ہے اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات وہ سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی جو مرحومہ بیٹی، جوان بچی جس کا انتقال ہو گیا تھا، قبر میں عذاب کے فرشتے اس کو سخت تکلیف میں رکھے ہیں اور اس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ دوڑی دوڑی حضرت حسن بصری کے پاس آتی ہے اور روتے روتے اپنا خواب بتاتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور تابعی بزرگ ہیں، یہ صحابہ کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی ہیں، تو ان کو بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تیری بچی کے ساتھ قبر میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ چند دن کے بعد حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے اور اس باغ میں ایک نوجوان شہزادی بڑے فاخرانہ لباس پہنے ہوئے، سر پہ تاج لگا ہوا ہے اور چہل قدمی کر رہی ہے اور بڑے آرام سے۔ تو وہ شہزادی جو کہ باغ کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی اور فاخرانہ لباس و تاج پہنے ہوئے تھی، وہ عالم خواب میں ہی حسن بصری علیہ رحمہ کو دیکھ کے کہتی ہے کہ اے حسن، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہتی ہے میں اسی بوڑھی عورت کی لڑکی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کوئی عمل بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بچی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن بصری کو یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تو آگے مجھے یہ بتایا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے اور میری بیٹی تو تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن میں تو دیکھتا ہوں تو بڑے عیش و آرام میں اتنے خوبصورت باغ میں گھوم پھر رہی ہے، فاخرانہ لباس پہنا ہے، سر پہ تیرے تاج ہے، شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے حسن، میری ماں نے بھی آپ سے بالکل صحیح کہا تھا، میں اپنے دنیا میں ہونے والے کئی گناہوں کی وجہ سے اپنی قبر میں سخت عذاب کے اندر مبتلا تھی اور فرشتے مجھے بہت تکلیف میں رکھے ہوئے تھے، لیکن اے حسن بصری، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبرستان کے پاس سے ایک نیک مرد مومن کا گزر ہو گیا۔ اس نے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہی گزرتے پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا اور گزرتے ہی گزرتے اس درود پاک کا ثواب سب قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اے حسن بصری، جب اس کا ایک مرتبہ درود پاک پڑا ہوا ہم قبرستان والوں کو دیا گیا، تو جس طرح سے تو مجھے عیش و آرام سے دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے اس قبرستان کے سارے مردوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ غور تو فرمائیے کہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کے کسی کو بخش دیا جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو جو اولاد خوش نصیب اپنے ماں باپ کے لیے قرآن خوانی کرے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سورۃ الرحمن پڑھے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے یاسین شریف پڑھے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کے اچھے اچھے کام کرے، تو ان خوش نصیبوں کی قبروں پر کیسی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہوں گی۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی اولادیں اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھول نہیں جاتی، قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس آ کر کے پلٹ کے دیکھتی بھی نہیں ہے کہ ہماری باپ کی ماں کی قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم جب مر کے ہماری قبروں میں جائیں تو اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے دعائے خیر دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔